الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات، شادی کے کچھ روز بعد میاں بیوی جب کمرے میں سونے لگے تو خاوند نے اپنی سونے کی انگوٹھی اتار کر ساتھ ٹیبل پہ رکھ دی۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو انگوٹھی اپنی جگہ پہ نہیں تھی۔ خاوند کو یہ شک گزرا کہ یہ انگوٹھی اس کی بیوی نے چرائی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اندر سے دروازہ لاک کیا تھا۔ صبح تک نہ کوئی کمرے کے اندر آیا اور نہ ہی باہر گیا۔ جب وہ سویا تو بیوی اس وقت جاگ رہی تھی، اور جب وہ صبح اٹھا بیوی ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ اس کو یہ شک مضبوط ہوا تو اس نے کمرے میں ہر جگہ تلاش کر لی، لیکن اس کو انگوٹھی نظر نہیں آئی۔ اس نے یہ سمجھا کہ رات کو اس کی بیوی یہ انگوٹھی چرا کر کہیں دوسرے کمرے میں چھپا چکی ہے، اور اب وہ اس چیز کا ایج لے رہی ہے کہ چونکہ نئی شادی ہوئی ہے میں پوچھوں گا نہیں اور یہ بات ختم ہو جائے گی۔ یہ شک اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اب روز بروز یہ شک جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ بیوی کی حرکات و سکنات کچھ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ جس طرح اس نے واقعی یہ انگوٹھی چرائی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ کچھ ہفتوں کے بعد کمرے سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ لکڑی کی جو الماری ہے اس کے پیچھے سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ وہ لکڑی کی الماری پیچھے ہٹائی تو اس کے پیچھے ایک موٹا تازہ چوہا مرا ہوا پڑا تھا، اور اس کے گلے میں ایک سونے کی انگوٹھی اٹکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ مرا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر خاوند کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ جس انوسینٹ بیوی کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا چوری کا، در حقیقت تو اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی بھی چوری ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ اور جو اس کی حرکات و سکنات سے اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ چوری کی ہے، تو یہ صرف اس کی غلط فہمی تھی اور وہ وہم تھا جس وجہ سے اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہماری شریعت میں بدگمانی سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی جہنم میں لے جاتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری سوشل لائف، ہماری کاروباری لائف، ہماری سیاسی لائف، ہماری مذہبی لائف، ہماری تعلیمی زندگی، ہمارے جتنے بھی شعبہ جات ہیں بھرے پڑے ہیں غلط فہمیوں سے، بھرے پڑے ہیں، اور کسی میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ آیا تو دوسرے سے پوچھ کر یہ کلیئر کیا جائے کہ آیا یہ ایسے ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ملزم ہے تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے مرضی اس سے بیہیو کریں، لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ صرف الزام شک کی بنیاد پہ لگایا جائے اور زندگی کا ایک حصہ انہی غلط فہمیوں کی بھین چڑھا دیا جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بدگمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔